وہ چوئنگم چباتی ہوئی اپنی ٹیل پونی ہلاتی بس اسٹینڈ پر پہنچی تھی۔ پورا بس اسٹینڈ بھرا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پاس پڑے ایک بڑے سے پتھر پر دھپ سے بیٹھتی بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بیزاری عیاں تھی۔ صبح کی صبح تائی امی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بس کے آتے ہی وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ حیا میری جان تم آ گئی، کہاں تھی 2 دن سے؟ کالج کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی میں روز حیا کے گلے لگتی خوشی سے پوچھنے لگی۔ بس ذرا طبیعت خراب تھی اس لیے چھٹی کر لی، تم بتاؤ کیسے گزرے 2 دن میرے بغیر؟ اس کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ 2 دن بہت بورنگ گزرے، تم بتاؤ طبیعت کو کیا ہوا؟ میں روز منہ بنا کر کہتی اسے سوال کر گئی۔ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی بے نیازی سے کہا گیا۔ تائی امی نے کچھ کہا کیا؟ تمہارا موڈ بھی خراب لگتا ہے۔ میں روز نے اندازہ لگایا تھا، کیا بتاؤں صبح صبح بھی جھگڑا ہو گیا، ناشتہ بھی نہیں کر سکی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی بے بسی سے بولی، اچھا چلو کینٹین کچھ کھاتے ہیں پھر مجھے پوری بات بتانا۔ میں روز اسے کینٹین لے گئی۔ چلو اب شروع ہو جاؤ۔ برگر اور کوک پینے کے بعد میں روز نے اسے بولنے کو کہا، یار چھوڑو نا، تمہیں پتہ تو ہے کیا کرتی ہیں وہ۔ آج بس آپ ہی کو صبح صبح باتیں سنا رہی تھی، میں نے 2 4 کھری کھری سنائی اور ناشتہ چھوڑ کر آ گئی۔ اس نے ہاتھ صاف کرتے عام سے انداز میں کہا، تو غصہ کھانے پر مت نکالا کرو، چلو اب چلتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ اس کو کہتی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے کلاس میں نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے، بہت ہی سادہ سا ہے بیچارہ، وہ دیکھو وہاں بیٹھا ہے۔ ماہی اسے 2 دن کی اپڈیٹ دے رہی تھی۔ لڑکے کو چھوڑو یار، تمہیں کچھ اور نہیں سوچتا کیا؟ حیا بیزار سی کہتی کتاب کھولنے لگی۔ سنو تو، وہ دیکھو تو صحیح کتنا سیدھا سا ہے، اسے تنگ کریں گے بریک کے ٹائم میں، ٹھیک ہے؟ اور کافی ذہین بھی ہے، نوٹس وغیرہ بنوا لیں گے۔ ماہی اسے پورا پلان بتانے لگی۔ وہ بیزارگی سے اپنی ٹیل پونی ہاتھوں سے گھماتی وہاں دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا واقعی سیدھا سا تھا، اکیلے ہی بیٹھا، وہ کتابوں میں سر دیے ہوئے تھا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ بریک ٹائم میں وہ ماہی کے اصرار پر کینٹین میں اس کے پاس جا بیٹھی۔ جو جوس پینے میں مصروف تھا اسے دیکھ کر چونکا۔ نیو ایڈمیشن ہو؟ اس نے سوال دھرا۔ جی، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے جواب دے کر آخر میں سوال پوچھا۔ نہیں، میری دوست کو تم سے کچھ کہنا ہے، میں چلتی ہوں۔ حیا ماہی کو وہاں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ویسے بھی اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں روز اسے جاتا دیکھ کر غصے سے پیر پٹکتی اس کے پیچھے لپکی، جبکہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں میں عجیب چمک لیے اس کی ہوا میں لہراتی ٹیل پونی کو دیکھنے لگا۔ حیا مت بولا کرو نا، تمہیں پتہ تو ہے تائی امی کا، پھر یوں ہی لڑتی ہو۔ صبح بھی بھوکی چلی گئی تھی۔ بشریٰ آپی اس کے سامنے دال چاول رکھتی فکر مندی سے بولی، یہ کھانا کیسے لائی اور آپ نے کھایا؟ اس نے کھانا دے کر سوال کیا۔ ہاں میں نے کھا لیا ہے، یہ میں نے تائی سے نظر بچا کر چھپا لیا تھا، اب کھا لو جلدی سے۔ وہ پلیٹ اس کے آگے کر کے جلدی سے بولی۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا چہرہ لہرایا تھا، کتنے ظالم باپ کی اولاد ہیں ہم دونوں، وہ تو اپنی مستی میں جی رہے ہیں، ہم یہاں عذاب میں پڑے ہیں۔ وہ طنزیہ ہنس کر بولی تو بشریٰ نے اسے دیکھا۔ حیا مت بولا کرو ایسے، جیسے بھی ہیں والد ہیں ہمارے، میں نہیں مانتی انہیں اپنا باپ، کیا ملا ہمیں ان سے؟ بس جاتے ہوئے اپنی وہ سو کال جائیداد میرے نام کر گئے، اور اب تایا تائی کسی طرح وہ ہتھیانا چاہتے ہیں، اور جس دن یہ جائیداد بھی ان کے نام ہو جائے گی اس دن ہم اس گھر سے باہر نہیں، کبھی نہیں، یہ گھر میرا ہے، میرا، اور کسی کی اتنی مجال جو میرے ہی گھر سے مجھے نکالے۔ وہ غصے سے پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ حیا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، چپ چاپ جیسے زندگی گزری ہے گزارو، جائیداد کو بھول جاؤ، سمجھی؟ بشریٰ اس کا بازو پکڑے انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی۔ آپی آپ کب تک یہ سب سہتی رہیں گی، کب تک؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ بھپری ہوئی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ بشریٰ نے اپنا سر ہاتھ میں گرا لیا، کیا کروں میں اس کا، کسی دن بہت ذلیل کروائے گی۔ وہ فکر مندی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے بولی، وہ ایسی ہی تھی، باپ کے ذکر پر یوں ہی بھپر جاتی تھی، مگر پھر کچھ دیر بعد نارمل ہو جاتی، مگر پھر بھی بشریٰ ہر وقت اس کے رویے سے پریشان رہتی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ کسی سے کچھ کہہ نہ دے، ورنہ تائی جینا مشکل کر دیں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کلاس میں جا رہی تھیں جب ایک طرف انہیں کچھ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ دکھائی دی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دونوں دھکا مکی کرتی آگے پہنچی تو وہی لڑکا زمین پہ بیٹھا اپنی کتابیں سمیٹ رہا تھا، اور کچھ سینئرز اس کا مذاق اڑا رہے تھے، باقی سب تماشا دیکھنے کھڑے تھے۔ کیا تماشا ہے یہ، کوئی تھیٹر کھلا ہے کیا؟ چلو سب کلاس میں جاؤ۔ وہ سب کو غصے سے گھورتی آگے بڑھی۔ ہیلو مس، تم دور ہی رہو ہم سے، تمہارا معاملہ نہیں۔ ایک سینئر اسے مشورہ دیتے اس لڑکے پر جھکا اور اس کی کتابیں چھین لیں۔ اسے بہت برا لگا تھا، وہ لڑکا بہت شریف معلوم ہوتا تھا، اسی لیے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے اپنا بستہ لیے کھڑا ہو کر اس لڑکے سے اپنی کتابیں مانگ رہا تھا۔ کتابیں واپس کرو، حیا نے سختی سے اسے کہا تو سینئر لڑکے نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا کتابیں لوٹاؤ، وہ اب الفاظ پر زور دے کر بولی تو مقابل کا کہکا گونجا۔ واؤ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، حیا کا زوردار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اس چٹان پر لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل آئی۔ شکریہ میری مدد کرنے کے لیے، اسے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ تمہارا نام؟ سکندر شاہ۔ نائس، ویسے تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو؟ منہ توڑ دیتے اس کا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ کلاس تو ویسے بھی مس ہو چکی تھی، ماہی نہ جانے کہاں رہ گئی تھی، اسے تو جلدی میں وہ یاد ہی نہ رہی۔ سچ بتاؤں تو مجھے لڑنا اچھا نہیں لگتا، اور وہ تھے بھی سینئرز، اگر مار پٹائی کر دیتے تو۔ وہ کھسیا کر ہنسا کہنے لگا، سیدھا سیدھا کہو نا، ڈر لگتا ہے۔ حیا نے اس پر سیدھا سیدھا طنز کیا تھا۔ ہاں ہاں یہی سمجھ لو۔ وہ سر کھجا کر ہنسنے لگا۔ وہ دونوں اگلی کلاس تک بینچ پر بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، ان میں تھوڑی بہت دوستی بھی ہو چکی تھی۔ ماہی نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ کلاس میں آتے دیکھا تو منہ کھولے حیران رہ گئی۔ حیا پہلی بار کسی لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں چل رہا، مجھے نوٹس دے دینا، میری کلاس مس ہو گئی۔ وہ اپنی ٹیل پونی جھٹک کر بے نیازی سے بولی۔ لو مہارانی صاحبہ بھی آ گئی، چلو اب کچن میں ہاتھ چلاؤ، بہن کے ساتھ کام کرواؤ۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو تائی امی اسے آرڈر دیتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ کون آیا ہے آپی؟ وہ کچن میں داخل ہوتی بولی، مہمان ہے، تم بس یہ چائے پیالیوں میں ڈالو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ بشریٰ کہتی تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی تو وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بھئی میری بیٹی تو بہت سلیقے والی، بس چائے اور لوازمات بنا رہی ہے، آتی ہی ہو گئی۔ تائی امی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کس کے رشتے والے ہوں گے؟ ہٹو آگے سے، کیا کان لگائے کھڑی ہو؟ مصباح کی آواز پر وہ پلٹی۔ اچھا تو تمہارا رشتہ آیا ہے، حیا نے طنزیہ کہا تو وہ منہ بناتی چائے کی ٹرالی لیے ڈرائنگ روم میں گھس گئی۔ مصباح تائی امی کی اکلوتی بیٹی تھی، 25 سال کی ہو چکی تھی، ہر وقت شادی کی ٹینشن رہتی، مگر کوئی رشتہ بھی چند ماہ سے زیادہ نہ ٹکتا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ منگنی ٹوٹ چکی ہے محترمہ، کی وجہ ان کے بڑے بڑے خواب ہیں، ملکاؤں والے خواب۔ آپی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چائے تو وہ مصباح لے گئی ہے۔ اپنی بہن کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ بولی، تائی امی نے مجھے بھی آنے کو بولا ہے، وہ ہولے سے کہتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ حیا بھی حیران سی، اس کے پیچھے ہولی لیجیے نا، مصباح نے بنائے ہیں۔ ہماری بشریٰ تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، بس بڑی سست مزاج سی ہے، لیکن کوئی نہیں، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ تائی امی مہمانوں کو لوازمات دیتی، ساتھ میں اپنی بونگیاں بھی مار رہی تھی۔ ہاں ہاں صحیح کہا تائی امی نے، مصباح تو کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، یہ سب بھی بشریٰ آپی نے ہی بنایا ہے۔ حیا نے ٹانگ اڑائی تھی، اپنی بہن کی بے عزتی پر وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ ارے آنٹی آپ لوگ امیر تو ہیں نا؟ وہ اب وہاں موجود ایک نفیس عورت کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کیا ہے نا، ہماری مصباح آپی کو امیر لڑکا چاہیے، اسی لیے تو پہلے 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، منگیتروں سے فرمائشوں پر فرمائشیں۔ وہ نان اسٹاپ بولتی تائی امی کی گھریوں کو نظر انداز کرتی گئی۔ ارے یہ تو بتائیں آپ رشتہ کس کس کا لائی ہیں؟ وہ اب وہاں بیٹھے مردوں کی طرف دیکھ کے بولی، یہ ہے میرا بیٹا، بشریٰ کے لیے میرے بھائی کا رشتہ لائی تھی۔ وہ عورت بامشکل سکتے سے نکلتی بولی تھی، کیا یہ بھائی ہے آپ کا؟ مجھے لگا کہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ معذرت کے ساتھ، اتنی عمر؟ وہ حیران ہوتی بولی، بیٹا تو جوان اور پرکشش تھا، مگر بھائی 40 سال کی عمر کا تھا۔ وہ نا اصل میں پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی تو میں نے بتایا تھا تمہاری تائی امی کو۔ وہ عورت بولتی ہوئی تائی کی طرف مڑی جو لال ہوتی حیا کو دیکھ رہی تھی۔ بشریٰ بھی فکر مندی سے ہاتھ مروڑتی حیا کو کھینچتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ آنٹی مہربانی ہے آپ کی، میری بہن آپ کے بوڑھے خسر بھائی سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ جاتے جاتے بھی باز نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تایا فرقان کے سامنے کھڑی تھی، تائی بھی وہیں بیٹھی قہربار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصباح اور بشریٰ کو اندر آنے سے منع کر دیا تھا۔ کچھ زیادہ ہی پر پرزے نہیں نکل آئے تمہارے؟ تایا کی گمبھیر آواز نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ مہمانوں کے سامنے کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولنے لگی، تایا جی وہ بہت عمر والا بندہ تھا، تائی امی میری آپی کی شادی ایسے بندے سے نہیں کر سکتی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی، شادی ہوئی تو نہیں نا، وہ صرف دیکھنے آئے تھے، ہم نے کون سا انہیں بشریٰ کو اسی وقت تھما دینا تھا، تائی امی نے نرمی سے کہا۔ ان کا نرم لہجہ حیا کے گلے میں اٹکا تھا۔ آئندہ ایسا نہ ہو، چلو جاؤ اب۔ تایا نے اسے کمرے سے جانے کا کہا تو وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ فرقان صاحب اور گلفام صاحب 2 ہی بھائی تھے، ان کی شادیاں بھی پسند کی ہوئی تھی۔ گلفام صاحب کی بیوی شہلا تو سادہ طبیعت کی تھی، مگر فرقان صاحب کی بیوی صوبیہ انتہائی شاطر دماغ کی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی مصباح اور ایک بیٹا شہروز تھا، جو باہر پڑھنے کے لیے 2 سال پہلے ہی گیا تھا، جبکہ گلفام کی 2 بیٹیاں بشریٰ اور حیا تھی۔ حیا جب 16 سال کی تھی تب گلفام صاحب نے دوسری شادی کر لی اور اس گھر کو چھوڑ دیا، جانے سے پہلے اپنی ساری جائیداد حیا کے نام کر گئے۔ یہ صدمہ سہنا شہلا کے لیے مشکل تھا، سو ان کے جانے کے 1 سال بعد وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسی۔ یوں 2 بیٹیاں اپنے تایا اور تائی کے رحم و کرم پر آ گئیں۔ فرقان صاحب برے تو نہ تھے، مگر بیوی کی برین واشنگ اور ہر وقت کی پڑھائی پٹیوں کا اثر تھا کہ وہ بھی اپنی بھتیجیوں اور بھائی سے سخت بدگمان ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بھائی گلفام کو اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم بھی نہ رکھنے دیا۔ حیا تائی کے ظلم سہتی سہتی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی، جو اس عذاب میں انہیں جھونک گئے تھے اور مڑ کر کبھی خبر بھی نہ لی تھی۔ کیا ہوا؟ تائی جی نے کچھ کہا تو نہیں؟ بشریٰ نے اسے کمرے میں آتے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں،
مختصر جواب دے کر وہ بستر میں گھس گئی۔ تائی نے اسے سبزی لینے بھیجا تھا۔ سخت گرمی میں وہ پسینہ دوپٹے سے صاف کرتی سبزی کا شاپر اٹھائے رکشے کا انتظار کر رہی تھی، جب کسی کی زوردار ٹکر سے سبزی کا شاپر پھٹا اور ساری سبزی سڑک پر ڈھیر ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا! وہ غصے سے پلٹی، مگر مقابل کو دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں! وہ ہڑبڑاتی ہوئی سبزی سمیٹنے لگی۔ بشریٰ، سوری، غلطی سے ہو گیا۔ آپ یہاں اتنی گرمی میں؟ اس نے گلاسز اتار کر اس کی مدد کرتے حیرت سے پوچھا۔ جی، گھر جا رہی ہوں، سبزی لینے آئی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ چلے، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، ماما کو سرپرائز دینا تھا۔ شہروز اسے لیے گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شہروز کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ میں 2 دن سے آیا ہوا ہوں، گھر پر سرپرائز دینا تھا تو اب گھر جا رہا تھا۔ جی، بشریٰ نے مختصراً کہا۔ کیا واقعی تمہاری تائی تو بڑی ظالم نکلی، بڈھے سے شادی تیری آپی کی؟ ماہی حیران ہوئے جا رہی تھی۔ بس کر، اب منہ بند کر لے، مکھی چلی جائے گی، حیا منہ بنا کر بولی تو ماہی نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ ہیلو گائز، کیسی ہو؟ سکندر کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ ہیلو، ہم ٹھیک، تم سناؤ؟ ماہی اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ حیا خاموشی سے جوس پینے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی پرابلم ہے؟ سکندر نے حیا کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں، آپی کا میسج آیا ہے، جلدی آنے کا کہا ہے، وہ کہتی ہوئی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو بور ہو جاؤں گی، ماہی منہ بنا کر بولی۔ خیر ہے، تم پڑھنا اور مجھے نوٹس بھیج دینا، میں چلتی ہوں۔ وہ ماہی کو ہگ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ گیٹ پر کھڑے اسے 5 منٹ ہوئے تھے لیکن کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، سکندر کی آواز پر وہ پلٹی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کرتے پوچھا۔ مجھے کچھ کام تھا، آپ کو بھی ڈراپ کر دیتا ہوں، چلیں، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حیا نے غور سے اسے دیکھا۔ کالج یونیفارم میں، بالوں کے اچھے سے سیٹ کیے، سرخ و سفید رنگت تراشی ہوئی بری داڑھی، وہ اپنے حلیے سے بہت وجیح نوجوان تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا بھولا ہوگا۔ اگر اس میں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ بھر دیا جائے تو وہ ہر لڑکی کا کرش ہو سکتا ہے، مگر اس کی حد سے زیادہ معصومیت اسے سوٹ نہیں کرتی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری طرف مڑ گئی۔ آئے نا، سکندر نے اسے نہ آتے دیکھ کر آواز دی۔ حیا نے اس کی چمکتی ہوئی سفید فارچونر کار دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ یہ تمہاری ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دوست سے لی تھی، تھوڑی دیر کے لیے، مجھے کچھ کام ہے نا، اس نے مسکرا کر کہا تو حیا نے منہ بنایا۔ سوری، لیکن میں چلی جاؤں گی۔ من ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھی۔ اگر تائی کو پتہ چلتا تو نیا طوفان کھڑا کر دیتی، اور ویسے بھی یوں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ شہروز بھائی، آپ کب آئے؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو شہروز کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر چونکی۔ آج دوپہر میں آ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کیسی رہی پڑھائی؟ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شہروز ایک ہنسمکھ اور خوش اخلاق 24 سال کا نوجوان تھا۔ اس گھر میں حیا کی شہروز سے تھوڑی بہت بنتی تھی کیونکہ وہ دوسروں کی طرح تنگ نظر اور کھڑوس نہیں تھا۔ البتہ بشریٰ کو وہ بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ اس کا علم سب گھر والوں کو تھا، مگر صوبیہ بیگم یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ یہ وقتی کشش ہوتی ہے، ابھی ناسمجھ ہے، جب تھوڑا سمجھدار ہوگا تو یہ محبت کا بھوت خود ہی اتر جائے گا۔ آپ ہی بس کریں، آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں نہا لیں، دیکھیں پسینے میں بھری ہوئی ہیں، باقی کا کام میں کر لوں گی۔ حیا بشریٰ کو کوئی تیسری بار کہہ چکی تھی۔ ہاں، بس یہ سلاد بنا لوں بس، وہ چھری اور پیاز پکڑے بولی تو حیا نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ جائیں، میں بنا لوں گی، وہ سختی سے بولی تو بشریٰ مسکرا کر اس کا گال سہلاتی کچن سے نکل گئی۔ مہارانی، ہاتھ چلا لو، تم بھی شادی لگا رکھی ہے، مگر کام ایک نہیں آتا۔ کچن کے سامنے سے گزرتی مصباح کو دیکھ کر حیا کو تب چڑھی تھی۔ میں کام سے ہی جا رہی ہوں، تمہاری طرح جاہل تو ہوں نہیں جو کچن میں خوار ہوں۔ مصباح منہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ یہ جاتی کہاں ہے آخر؟ حیا اسے گیٹ سے باہر جاتا دیکھ کر بڑبڑائی۔ خیر مجھے کیا، وہ سر جھٹک کر کام میں لگ گئی۔ امیزنگ یار، یہ کھانا بہت مس کیا میں نے۔ رات کے کھانے پر شہروز نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تائی، صوبیہ اور مصباح جلتی کرتی بشریٰ کو گھور رہی تھیں، جبکہ حیا مسکرا کر بشریٰ کے ہاتھ کے کھانے کی تعریفیں کر رہی تھی۔ میری آپی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، تم دونوں بھی کھاؤ نا بیٹھ کر، شہروز نے ان دونوں کو کھانا سرو کرتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا، انہیں رہنے دو، نوکرانی کی حیثیت ہے ان دونوں کی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی۔ تائی نے حیا کے بولنے سے پہلے لقمہ دیا۔ واٹ ربش ماما، وہ نوکرانیاں نہیں، فیملی ممبر ہیں، کیا نان سینس باتیں کر رہی ہیں؟ شہراز بدمزہ ہوا تھا۔ بیٹھو تم دونوں، کھانا کھاؤ۔ اب وہ حیا اور بشریٰ سے مخاطب ہوا۔ حیا نے بھی شکر کیا تھا، اس بہانے انہیں بھی اچھا کھانا کھانے کو مل گیا تھا۔ روز کے دال چاول کھا کھا کر وہ اکتا گئی تھی۔ کھانے پر تایا جی نہیں تھے، وہ جلدی کھا کر سو جاتے تھے، ورنہ کہاں مجال جو کھاتے وقت فضول گفتگو ہو۔ ارے یار، تو یہاں کب واپس آیا؟ شہروز کسی کام سے باہر آیا تھا جب اسے اپنے پرانے دوست کی آواز نے چونکایا۔ کیسا ہے؟ مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں واپس آئے، تو بتا کہاں گم ہے؟ اور یہ وردی؟ شہروز اسے گلے ملتے پرجوش آواز میں پوچھنے لگا۔ ہاں، میں SHO ہوں اس علاقے کا۔ وہ اس کے حیران ہونے پر مسکرا کر بولا۔ واؤ یار، 2 سال میں باہر کیا رہا، تو اس پورے علاقے کا مالک بن گیا۔ شہروز ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے ایک بات بتا،
سکندر: نہیں ایس ایچ او سکندر۔ شہروز نے ایس ایچ او پہ زور دے کر آنکھ دبائی۔ شادی کر لی؟ وہ بولا تو سکندر مسکرایا۔ نہیں یار ابھی کہاں، وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ کیوں، کوئی پسند بھی نہیں آئی کیا؟ شہروز نے اس کے بازو پہ ہلکا سا مکہ مارا۔ ایک پسند ہے تو، لیکن ابھی اسے بتایا نہیں ہے، نہ جانے وہ کیا سوچے۔ وہ گہری سانس لیے بولا، بتا دے، اظہار کر دے، اس سے پہلے کہ اسے کوئی اور لے اڑے۔ شہروز نے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اچھا چل گھر آنا تو، ابھی میں چلتا ہوں، ڈیڈ کا آفس سنبھال رہا ہوں نا، آج کل تھوڑا بیزی ہوں، جب فری ہوا گھر آنا، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ شہروز اسے گلے لگا کر کہتا چلا گیا، جبکہ سکندر بھی کچھ سوچتا ہوا اپنی پولی جیب میں بیٹھ گیا۔ پانی پلا دو بشرا۔ وہ تھکا تھکا سا آیا تو کچن میں کھڑی بشرا سے مخاطب ہوا۔ لیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو بشرا نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ پانی پیتے ہوئے وہ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پرانا سا لون کا جوڑا جو دھونے سے گھس چکا تھا، سر پر چادر اچھے سے اوڑھے وہ کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر شہروز کے دل کو چھو گیا۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کتنے دنوں سے تم نے یہی جوڑا پہن رکھا ہے؟ اس کے اچانک کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ اچھا چلو چائے بنا دو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہ تیزی سے کہتا گلاس اسے پکڑا کر کمرے میں چلا گیا۔ بشرا گلاس لے کر کچن میں آگئی۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ماما پلیز کچھ کریں، شہروز اس بشرا میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے۔ مصباح ابھی بھی شہروز اور بشرا کو دیکھ کر آئی تھی۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں، کچھ کرتی ہوں، صوبیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اچھا ماما میں ذرا باہر جا رہی تھی، وہ میری کچھ فرینڈ آج آؤٹنگ پر جا رہی تھی، وہ بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہائی گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ سکندر گراؤنڈ میں بیٹھی حیا اور ماہی کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک ہیں، تم سناؤ؟ حیا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں بھی ٹھیک، تم کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی ہو۔ سکندر اس کے خوشگوار لہجے پہ حیران ہوا تھا۔ عموماً وہ ہر وقت بیزار ہی رہتی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں آج، کیونکہ آپی اور شہروز بھائی قریب آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے شہروز بھائی آپی سے شادی کریں گے، وہ خوشی سے بولی۔ شہروز؟ سکندر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں میرے کزن ہیں، کچھ دن پہلے ہی باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، حیا نے بتایا تو اس نے گردن ہلائی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ٹیسٹ تیار نہیں تھا، اسے میم سے کافی ڈانٹ پڑی ہے، حیا نے ہنسی دباتے کہا تو ماہی نے اسے گھورا۔ حیا تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ سکندر نے تھوڑا جھجک کر کہا۔ کہاں جانا ہے؟ حیا نے پوچھا۔ کالج کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہے، چلو، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو حیا اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ماہی بھی بیگ اٹھا کر تھوڑا آگے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوٹنگ کی آواز پر وہ چونکی، چلتی ہوئی وہاں پہنچی تو بچکا کر رہ گئی۔ چند لڑکے اور لڑکیاں پھول لیے ایک طرف کھڑے تھے اور سکندر زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھے حیا کے آگے ہتھیلی پھیلائے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ حیا میں تم سے شدت کی محبت کرتا ہوں، اپنا لو مجھے، وہ ایک امید سے بولا۔ حیا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور فضا میں چٹاک کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ ماہی کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر گیا۔ سکندر اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، شرم نہیں آئی؟ میں تو تمہیں سیدھا سادہ سمجھتی تھی، ہنس کر دو باتیں کیا کر لی تم تو، سر پر چڑھ گئے ہو، وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ حیا میری بات سنو، وہ اب اٹھ کر اسے سمجھانے لگا، مگر حیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہو، ہر لڑکی کو بری نظر سے دیکھنے والے، اور جب لڑکی پھنس جائے تو اسے برباد کر کے چھوڑ جانے والے۔ حیا نفرت سے اسے کہتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی، جبکہ سکندر بت بنا اسے جاتا دیکھنے لگا۔ حیا یہ کیا کیا تو نے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کم از کم اتنی بے عزتی تو نہ کرتی۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھیں، ماہی کب سے اس پر برس رہی تھی۔ تو جانتی ہے نا ماہی سب کچھ، میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، حیا نے میز پر لگے رنگ کو کچلتے ہوئے کہا۔ حیا میری جان، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، تم نے اس کی آنکھوں میں محبت نہیں دیکھی، ماہی نے سمجھانا چاہا۔ نو ماہی، اب اور اس معاملے پہ بات نہیں ہوگی، اٹس اوور، وہ دو ٹوک کہتی اٹھ کر کینٹین سے نکل گئی۔ ماہی بے بسی سے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھی تھی جب سکندر اسے تیزی سے جاتا دکھائی دیا۔ وہ بیگ اٹھاتی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سکندر، سکندر اسٹاپ، لسن ٹو می، وہ اسے آواز دینے لگی تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں، ماہی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ سوری سکندر، حیا نے جو کچھ کیا مائنڈ مت کرنا پلیز۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے۔ ماہی اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ ماہی میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا، پہلی نظر میں ہی میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا، میں اسے اچھا نہیں لگتا تھا تو ٹھیک، لیکن اس نے میری مردانگی پر تھوک دیا ہے ماہی، میری بے عزتی کی، سکندر قرب سے بولا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ سکندر جس قرب سے وہ گزری ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے تمہیں۔ ماہی کے الفاظ پر وہ چونکا۔ کیا مطلب سکندر؟ اس نے ماہی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حیا، دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا تھا۔ حیا غصے سے لال ہوتی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں نہیں پھنسی تو میری دوست پر ڈورے ڈال رہے ہو، سکندر سے مخاطب ہوتی وہ ماہی کی طرف پلٹی۔ ماہی، وہ غصے اور غم سے پھٹ پڑی۔ کیفے میں موجود لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سن لے، تم جانتی تھی نا کہ اس نے مجھ سے دوستی اسی لیے کی تھی تاکہ بعد میں یہ مجھے پرپوز کر سکے۔ حیا کے جملے پر ماہی نے سر جھکا لیا۔ لعنت ہے تمہاری دوستی پر، وہ غصے سے کہتی کیفے سے نکل گئی۔
ماہی اسے آوازیں دیتی باہر بھاگی مگر وہ رکشے میں بیٹھی جا چکی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے پیچھے کھڑے سکندر کو دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ سکندر بت بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگلے کئی دن تک سکندر کالج نہیں آیا تھا۔ حیا بظاہر لاپرواہ تھی مگر اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے کم از کم اس کی اتنی بےعزتی نہیں کرنی تھی۔ ماہی نے اسے بہت مشکلوں سے منایا تھا، اس لیے اب دوبارہ وہ اس کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ موم پلیز، مجھے آپ کی کسی دوست کی بیٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے نہیں کرنی شادی، جب کرنی ہوگی بتا دوں گا، شہروز اکتا کر بولا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے صوبیہ اس کے کان کھائے جا رہی تھی اپنی دوست کی بیٹی سے۔ وہ اس کی جلد از جلد شادی کروانا چاہتی تھی۔ شہروز، مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو، صوبیہ تنگ آ کر غصے سے بولی۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، میں بشرا سے شادی کروں گا، اس نے آخر کہہ ہی ڈالا تھا اپنے الفاظ سے۔ وہ صوبیہ کو ساکت کر گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ لڑکی نوکرانی بننے کے لائق نہیں ہے اور تم اسے اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صوبیہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ موم، وہ میری بچپن کی محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ دو ٹوک کہہ کر اٹھا تھا۔ شہروز، ہوش کے ناخن لو، اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا تمہیں۔ صوبیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور طیش کے عالم میں بولی، موم پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ آپ کو اپنی عزت عزیز ہے۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بے بسی سے بولا، تمہاری ہر بات مانوں گی لیکن بشرا کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ صوبیہ بھی ضد کی پکی تھی، ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیے گا، پھر میں شادی تو کر لوں گا مگر پھر دوبارہ اپنی شکل تک نہ دکھاؤں گا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ صوبیہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی آواز پر وہ اٹھ کر باہر بھاگی۔ شہروز جا چکا تھا۔ یہ سب اس کمینی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ غصے سے کہتی بشرا کے کمرے میں گئی۔ غصے سے پاگل ہوتی اندر داخل ہوئی۔ بشرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ بے حیا، تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا یہ کم ہے جو اب مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے تو نے؟ بول۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ کالج سے واپس آتی حیا یہ منظر دیکھ کر دہل گئی۔ تائی امی، میں نے کچھ نہیں کیا، آہ چھوڑیں۔ بشرا در سے کراتی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ چھوڑیں اسے، کیا کر رہی ہیں؟ حیا غصے سے تائی کو دھکا دیتی ہوئی بشرا کو اٹھانے لگی۔ صوبیہ صوفے سے جا لگی، آج نہیں چھوڑوں گی اس کمینی کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر بشرا کے سر پر دے مارا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کوئی کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ حیا ساکت سی بشرا کے سر سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ صوبیہ آنکھیں پھاڑے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہروز سیدھا سکندر کے پاس آیا تھا جو اس وقت کسی کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بات کرتے، شہروز کا فون بج اٹھا اور وہ پریشانی میں بھاگتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ سکندر اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ وہیں تفتیش میں مصروف تھا جب شہروز کسی لڑکی کو باہوں میں بھرے تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور لڑکی بھی تھی جو پریشانی میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ کالج یونیفارم میں تھی، اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ نمایاں تھا۔ حیا، شہروز اور حیا کا کیا رشتہ ہے؟ وہ چونک گیا۔ رخ پھیر کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، مبادا حیا اسے دیکھ نہ لے۔ کچھ دیر بعد شہروز تھکا سا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ سکندر نے فوراً اسے پوچھا۔ شہروز سر دار بھر کر اسے سب کچھ بتانے لگا۔ حیا تمہاری کزن ہے؟ وہ شوق سا پوچھنے لگا۔ ہاں، مگر تو کیوں حیران ہے؟ شہروز نے چونک کر پوچھا۔ بس یوں ہی۔ اچھا تو چل اندر، یہ پولیس کیس ہے، ایسے تو تیری موم کو میں نہیں چھوڑوں گا، سکندر دانت پیس کر بولا۔ سکندر میری سمجھ سے سب باہر ہے، میں پھنس چکا ہوں، شہروز بے بسی سے بولا۔ تو فکر مت کر، بھابھی کیسی ہیں؟ سکندر اسے تسلی دے کر بشرا کا پوچھنے لگا۔ زخم کافی گہرا ہے لیکن خطرے کی بات نہیں ہے، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، شہروز اسے بتانے لگا۔ بی بی، تم نے جان لیوا حملہ کیا ہے اس لڑکی پر، ایسے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صوبیہ صبح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، بھوکی پیاسی پولیس والیوں کے ڈنڈے کھا رہی تھی۔ سکندر کرسی پر بیٹھا فائلز پڑھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ یس سر۔ سکندر، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ مشہور بزنس مین اور میرے دوست فرقان صاحب کی وائف کو اریسٹ کیا ہے۔ ڈی آئی جی کی بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سر، ان پر تشدد کا کیس درج ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے یہ کیس درج؟ انہوں نے کہا۔ سر، میرے دوست کی موم ہے وہ، انہوں نے اپنے جیٹ کی بیٹی پر بلا وجہ تشدد کیا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ بولا، ابھی کے ابھی انہیں گھر چھوڑ کر آؤ، ایک آنچ بھی نہ آئے انہیں۔ اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ صوبیہ واپس آ گئی تھی۔ سکندر اسے گھر چھوڑ گیا تھا مگر تھانے کا ایک دن ہی اس کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا۔ تایا فرقان نے بھی انہیں خوب سنائی تھی جبکہ حیا نے ان کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بشرا کی دیکھ بھال خود ہی کر رہی تھی۔ گھر کے کام کے لیے شہروز نے ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی ماں سے کتراتا پھر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک گر سکتی ہے، نہ جانے کیا کیا ظلم کرتی رہی ہوگی۔ شہروز، خدا کے لیے مجھ سے خفا مت ہو، بات کرو مجھ سے۔ ابھی وہ اس کے کمرے میں آ کر بے بسی سے بولی تھی۔ اکلوتے بیٹے کا کترانا انہیں
چپ رہا تھا، وہ خاموشی سے اڑنے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ معاف کر دو مجھے پلیز۔ پورا گھر ان کی اس حرکت پر ان سے خفا تھا۔ مصباح نے بھی ماں سے خفگی ظاہر کی تھی، کم از کم اسے مارنا تو نہیں تھا، یہ کام آپ عقل سے بھی کر سکتی تھی۔ اس کے بعد سے وہ عاجز آ گئی تھی، اس لیے اب کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ موم آپ نے بہت غلط کیا، اس بیچاری کو کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ میری ماں اتنی ظالم ہے، شہروز تعصب سے بولا تھا۔ خیر ماں تھی وہ اس کی، اس لیے پگھل گیا، مگر دل سے میل نہ گیا تھا۔ اسے اب اپنی ماں پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے انہیں باقاعدہ کہا تھا کہ آئندہ اسے کوئی ڈانٹے بھی نہ۔ حیا، بشریٰ آپی ٹھیک تو ہے نا؟ ماہی فون پر حیا سے بشریٰ کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سناؤ کالج میں کیا چل رہا ہے؟ حیا نے پوچھا تو کالج کا تھا، مگر اس کے ذہن میں سکندر گھوم رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، بس تمہارے بغیر بور ہو جاتی ہوں، ماہی نے اداسی سے کہا۔ شام میں اس کے لیے نیا طوفان کھڑا تھا۔ تایا کو کسی نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ انہوں نے حیا کا کالج آنا بند کر دیا۔ تایا ابو لیکن میری پڑھائی تو ختم ہونے دیتے، وہ دکھ سے بولی تھی۔ میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میری بھی کوئی عزت ہے۔ راہ چلتے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی لڑکی لڑکے کے ساتھ گھومتی ہوئی دکھی ہے۔ تایا جیبھ اپڑ کر بولے، جھوٹ ہے یہ، ایسا کچھ نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ میں ہی ہوں، کسی نے میرا نام تو نہیں لیا نا؟ وہ تڑپ کر چیخی تھی، اس کے کردار پر کھلم کھلا الزام لگایا گیا تھا۔ اس گھر میں ایک تم ہی ہو جو کالج آتی ہو، وہ جتا کر بولے۔ وہ مصباح بھی تو ہو سکتی ہے نا، آدھا دن تو وہ گھر ہوتی ہی نہیں ہے، اور میں صرف کالج آتی ہوں بس۔ آپ پوچھے اس شخص سے کہ کیا میں ہی تھی یا کوئی اور؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اے لڑکی تم سے رہو، مصباح تم سے بڑی ہے اور ہماری بیٹی ہمارا غرور ہے، وہ گردن اکڑ کر کہتے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ وہ وہیں کھڑی ساکت اور جام میں دھو چکی تھی۔ شہروز بھائی میں اپنی پڑھائی کا حرج برداشت نہیں کر سکتی، کم از کم میرا یہ سال تو مکمل ہونے دیں۔ وہ شہروز کے بات چھیڑنے پر غصے سے بولی، شرم تو تجھے بالکل نہیں آتی، ایک تو پڑھائی کے بہانے نہ جانے کیا بھیدگوئی کرتی رہی، اور جب پکڑی گئی تو مانتی ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں تجھے بھی کہیں بیاہ کر کر جان چھڑوائیں ورنہ ناک کٹوائے گی۔ صوبیہ جلے ہوئے انداز میں بولی، ہاں میری شادی کروا لو، اپنی تو بیاہی نہیں جاتی اور چلی ہے میری شادی کرنے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو صوبیہ آگ بگولا ہو گئی، زبان قابو میں رکھ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بمشکل خود کو کچھ کرنے سے روکا تھا، ورنہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے، مگر تھانے کی ہوا نے فی الحال اس کام سے باز رکھا۔ بس کر دو تم دونوں، حیا تم کمرے میں جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے شہروز نے ان دونوں کو روکا۔ حیا بے بسی سے سر جھکائے کمرے میں چلی گئی۔ موم حیا کالج جائے گی، اس کے پیپرز ہو جائیں پھر ہم اس کی شادی کا سوچیں گے۔ وہ صوبیہ کو دو ٹوک کہتا واک آؤٹ کر گیا۔ یہ کیا سنا میں نے، تم نے حیا کو کالج آنے کی اجازت دے دی؟ فرقان صاحب رات ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی شہروز سے مخاطب ہوئے۔ جی، وہ مختصر بولا، ہم نے منع کیا تھا مگر ہماری بات کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے نا؟ وہ گمبھیر آواز میں بولے تو شہروز سمیت سب نے ہی انہیں دیکھا۔ ڈیڈ ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں کسی کے کہنے پر ہم اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس کا یہ تعلیمی سال مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد جو آپ کہیں۔ شہروز نے احترام سے انہیں تفصیل بتائی تو وہ سر ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے لیکن یہ آخری بار ہے، اگر مجھے شکایت کا موقع ملا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ صوبیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ حیا کا دل مطمئن ہو گیا، کوئی تو تھا جو ان دو بہنوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ حیا تم آ گئی، آپی کیسی ہیں؟ وہ کالج میں داخل ہوئی تو ماہی کو منتظر پایا۔ ہاں ٹھیک ہیں وہ، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ ان دونوں کا رخ کلاس کی طرف تھا۔ ٹھیک ہوں، ماہی بھی مختصر بولی۔ ماہی ایک بات بتاؤ، حیا کلاس روم میں نظر دوڑاتی بولی۔ یار وہ سکندر نہیں آ رہا؟ وہ تھوڑی جھجکتی ہوئی بولی۔ نہیں، وہ جب سے کالج میں نظر نہیں آیا تم نے اسے کافی ڈسہارٹ کر دیا ہے، ماہی نے گہری سانس لیے کہا۔ لیکن فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں، وہ بولی تو ماہی نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا فکر ہے، سب خیریت ہے نا؟ حیا اس کی بات پر گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم چھٹی کے وقت حیا شہروز کے ساتھ گھر جا چکی تھی۔ ماہی بس کا انتظار کر رہی تھی، جب سامنے سکندر کو پولیس یونیفارم میں کھڑا دیکھ کر حیرت سے بچکا کر رہ گئی۔ ماہی، سکندر بھی حیران ہوا تھا، تم ایس ایچ او ہو تو کالج میں کیوں آتے تھے؟ دھوکے باز حیا صحیح تھی، تم واقعی لڑکیوں کو پھانستے ہو۔ وہ دونوں اس وقت قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھو ماہی، کالج اسٹوڈنٹ بننے کے پیچھے میرا خاص مقصد تھا، میں غلط نہیں ہوں، میں واقعی حیا کو چاہتا ہوں۔ تم پلیز مجھے وہ سب بتاؤ جو اس دن کیفے میں نہیں بتا سکی تھی، سکندر منت بھرے لہجے میں بولا۔ ماہی کو اس وقت وہ معصوم اور بھولا بھالا سا سکندر نہیں لگا تھا، پولیس یونیفارم میں ملبوس، بالوں کو سیٹ کیے وہ ہینڈسم اور دل دھڑکا دینے والا ایک ہیرو لگا تھا۔ حیا کو جب تمہارے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اور زیادہ غصہ ہوگی، وہ پہلے ہی تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے۔ وہ بولی، میں اسے منا لوں گا، میں اس کا دل جیت لوں گا، بس تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ سکندر کچھ سوچ کر بولا۔ سکندر، اس کے ذہن میں مردوں کی غلط امیج بیٹھ چکی ہے، تم باہر لڑکے ہو جسے اس نے دوست بنایا مگر تم نے اس کا اعتبار توڑ دیا، اتنی جلدی اسے پرپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی چلی گئی، اس کے والد دوسری شادی کر کے ان کو تایا کے سر تھوپ گئے، ماں کی وفات ہوئی تو تائی نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے، تایا نے کبھی ان کا دفاع نہیں کیا، گھر سے نکلتی تو آوارہ لڑکے راستہ روکتے تھے، اسے مردوں سے نفرت ہونے لگی تھی اور پھر وہ ایک ہوشیار اور لڑاکا لڑکی بن گئی۔
ہر ایک سے اپنا حق وصول کرنا اسے اچھا سے آتا ہے۔ تمہیں اس کی نظر میں اچھا بننا ہوگا، وہ اسے بتاتی گئی۔ سکندر غور سے اس کی باتیں سن کر سر ہلانے لگا۔ ہائے کیسی ہو؟ وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب سکندر وہاں ٹپک پڑا۔ ماہی نے اسے غور سے دیکھا، وہ پہلے کی طرح سادہ اور معصوم حلیے میں تھا۔ ٹھیک ہے تم سناؤ، اتنے دن سے کہاں تھے؟ ماہی نے مہارت سے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ حیا ان دونوں کو اگنور کیے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو گھور رہی تھی۔ طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، تم لوگوں نے تو حال چال بھی نہیں پوچھا میرا۔ اس نے منہ بنا کر بتایا تو حیا نے ٹیڑھی نظر سے اسے دیکھا۔ حیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب حیا کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا، چلتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ نارمل بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ کلاس میں پہنچتے ہی حیا نے مہروز سے پوچھا۔ تو کیا تمہارے غم میں بیٹھا رہے؟ تم نے اسے اتنا ذلیل کیا اور اس کی محبت دیکھو، وہ پھر بھی ناراض نہیں ہے۔ مہروز نے اسے گھورا۔ حیا سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔ حیا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنی محبت ہے تمہارے لیے؟ ماہی نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ اگر تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے تو کر لو شادی، میری جان بخش دو۔ وہ غصے سے ہاتھ جوڑ کر بولی تو مہروز نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اسے پٹھانا مشکل ہے، لیکن میں بھی سکندر شاہ ہوں، تم نے اپنا نہ بنایا تو کہنا۔ دور بیٹھا سکندر حیا کے غصے والے تاثرات دیکھ کر بڑبڑایا۔ بشریٰ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ وہ فریش ہو کر ناشتہ کرنے آئی۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ ڈرائنگ روم سے مسلسل بولنے کی آواز پر وہ اٹھ کر وہاں گئی۔ ارے لو آ گئی بشریٰ، یہی ہے لڑکی۔ تائی صوبیہ کسی عورت اور ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بشریٰ کو دیکھ کر فوراً بولی، ارے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے نا؟ اس عورت نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا، تو وہ لڑکا بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ بشریٰ جلدی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ کیا پھر سے رشتے والے؟ شہروز 2 دن سے بزنس میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر تھا اور تائی نے موقع پاتے ہی اپنا کارنامہ کر دیا تھا۔ اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے، خبردار جو شہروز کو اس بات کا علم بھی ہوا اور اپنی اس چمچی بہن کو تو بھول کر بھی مت بتانا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تائی اسے دھمکی دیتی چلی گئی اور وہ ششت سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ آپی شہروز بھائی اگلے ہفتے آئیں گے، کہہ رہے تھے، کافی بیزی ہیں۔ حیا بشریٰ کے پاس دب سے بیٹھتی اپنی ٹیل پونی کو مروڑتی ہوئی بولی، آپی کیا ہوا؟ آپ کتنے دنوں سے اداس ہیں؟ بشریٰ کو گمسم دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پتہ ہے کل اپنی دوست کے گھر چلی جانا، کافی دنوں سے کہیں گئی نہیں ہونا۔ بشریٰ جلدی سے بولی، صوبیہ نے اسے حیا کو گھر سے باہر بھیجنے کا کہا تھا، کل جمعہ تھا اور کل ہی اس کا نکاح بھی تھا۔ نہیں آپی میرا دل نہیں ہے، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ حیا منہ بنا کر بولی، میں نے کہا نا تم چلی جانا، ٹھیک ہے؟ بشریٰ نے تھوڑا زور دے کر بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لو یہ کھانا لے جاؤ بشریٰ کے لیے، پھر تم بھی کھا لینا۔ تائی نے کھانے کی ٹرے حیا کو تھماتے کہا۔ حیا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لے کھانا کھا لیں۔ اس نے ٹرے بشریٰ کے آگے رکھی۔ تم نے کھایا؟ بشریٰ نے اسے سوال کیا۔ نہیں ابھی کھاؤں گی، تائی امی نے کہا ہے آپ کو دے دوں، پھر میں جا کر کھا لوں۔ وہ بشریٰ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ میں کھا لوں گی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ حیا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، مرجھایا سا چہرہ، ویران آنکھیں۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ ڈرائیور کو بتا دیا ہے، تمہیں لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا۔ بشریٰ اسے ہدایت دیتی ہوئی دروازے تک آئی۔ ابھی میں جلدی آ جاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تم آرام سے آنا۔ حیا کی بات پر تائی امی نے لون سے ہانک لگائی۔ حیا عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے دماغ سے سارے منفی خیالات جھٹک کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاید پولیس اسٹیشن والوں نے تائی امی کو سیدھا کر دیا ہو۔ وہ خود کو تسلی دینے لگی، لو یہ جوڑا پہن کر تیار ہونا، تیرے سسرال سے آیا ہے۔ وہ بشریٰ کو ایک تھیلا پکڑا کر پلٹ گئی۔ وہ بے بسی سے تھیلا ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی زندگی ہے یہ؟ اگر حیا کا خیال نہ ہوتا تو خودکشی کر لیتی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ شہروز مجھے معاف کر دیں، میں مجبور ہوں۔ وہ خیالوں میں شہروز سے مخاطب تھی۔ تائی کی دی ہوئی دھمکی اس ڈرپوک لڑکی کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کسی سے مدد مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ بیوٹیشن کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دعا کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھی۔ ماما اگر شہروز بھائی نے اس کی شادی کے بعد بھی اسے نہ چھوڑا، مطلب اگر طلاق دلوا دی تو؟ مصباح شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہوتی ماں سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تیرے ابا سب سنبھال لیں گے۔ وہ لپسٹک لگاتی بولی، پھر اپنے بال سیٹ کرنے لگی، آپ نے ڈیڈ کو کیا بتایا ہے؟ وہ کیسے مان گئے شادی کے لیے؟ مصباح تجسس سے بولی، ارے تیرے باپ کو ٹھگنا کون سا مشکل کام ہے، میں نے کہہ دیا کہ یہ بشریٰ کا عاشق ہے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں بھاگ کر شادی کر لیں ہم ہی شادی کروا دیتے ہیں، کم از کم عزت تو خراب نہ ہوگی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی مکر لہجے میں بولی۔ دروازے پہ کھڑا وجود یہ سب سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ بارات آ چکی تھی، بشریٰ کا دل بسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنی ویران آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ اس کا سراپا کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ برائیڈل میک اپ میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ صوبیہ کے ہمراہ اپنا بھاری ہوتا وجود گھسیٹتی اسٹیج پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہونے والا دلہا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شادی میں فرقان صاحب کے چند دوست آئے ہوئے تھے۔
نکاح بالکل سادگی سے رکھا گیا تھا، بلکہ مخفی کہیں تو بہتر ہوگا۔ ٹیرس سے جھانکتا وجود بے چینی سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بشریٰ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا۔ وہ لرزتی پلکوں سے اپنے گود میں پڑے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اور کتنے امتحان باقی ہیں؟ رک جائیں مولوی صاحب، ایک مردانہ آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شہروز غصے سے لال چہرہ لیے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے عین پیچھے پولیس وردی میں ملبوس سکندر اور چند اہلکار کھڑے تھے۔ شہروز تیزی سے چلتا ہوا اسٹیج پر پہنچا اور دولہے میاں کے زبردست گھونسے اور لاتوں سے دعوت کر ڈالی۔ پورے ہال میں چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ایک لڑکی کو اس گینگ کے ہاتھوں میں بیچنے پر جو لڑکیاں اسمگل کرتا ہے۔ سکندر نے ہتھکڑی صوبیہ اور فرقان صاحب کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ بشریٰ ہک دک سی بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اسے بیچا گیا تھا؟ ٹیرس پر کھڑا وجود ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ وہ حیا تھی، حیا گلفام، جو سکندر کو پولیس یونیفارم میں دے کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے پہنچی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سفید پردی بشریٰ کو تھام کر وہ اس کے ہاتھ سے لانے لگی۔ ہم نے بیچا نہیں ہے، یقین کریں ہم تو صرف شادی کروا رہے تھے، فرقان صاحب نے صفائی پیش کی۔ اب یہ سب باتیں تھانے جا کر۔ سکندر نے ان کے ہاتھ ہتھکڑی لگائی۔ رکے ایس ایچ او صاحب، نکاح میں تو شامل ہونے دیں انہیں، شہروز نے انہیں روکتے ہوئے ذومانی الفاظ میں کہا تو حیا اور بشریٰ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، شہروز حیا کو سائڈ کرتا خود بشریٰ کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر صاحب میری بات سنیں، وہ دیر عمر عورت خود کو ہتھکڑیوں سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سکندر سے بولی۔ چپ رہو ورنہ دھر دوں گا کان کے نیچے، سکندر غصے سے بولا تو وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو اس وقت سنجیدگی سے کھڑا نکاح ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ حیا کو جانتا ہی نہ ہو۔ نکاح کے بعد سکندر نے شہروز کو مبارکباد دی۔ طاہر اور مصباح دیکھتی رہ گئیں، ان کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ شہروز یقین کرو مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ صوبیہ نے بشریٰ کا سودا کیا ہے، فرقان صاحب بولے۔ فرقان صاحب میں نے کوئی سودا نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، صوبیہ بولی۔ جھوٹی مکار عورت، تو نے ہم سے 20 لاکھ روپے لیے ہیں اس لڑکی کے، ہم جیل گئے تو بھی جائے گی، وہ دیر عمر عورت چیخی تھی۔ انہیں لے چلو، سکندر نے کانسٹیبل کو حکم دیا تو وہ دیر عمر عورت کو اور اس کے بیٹے کو لے گئے۔ سکندر نے آگے بڑھ کر صوبیہ اور فرقان کی ہتھکڑی کھول دی۔ اپنی بیوی کو لگام دے ورنہ ایک دن بہت ذلیل کروائے گی، وہ انہیں کہہ کر شہروز کو لیے باہر چلا گیا۔ آپ ہی چلے کمرے میں، حیا بشریٰ کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ سکندر، یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسے سیدھا سیدھا بتا دے، تیرے آگے بات بنی نہیں تو نے مزید بگاڑ دی۔ سکندر نے شہروز کو حیا کے بارے میں بتایا تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ حیا میں نے سوچا تھا کہ اگر اسے مجھ سے محبت کرنی ہوئی تو ایسے ہی کر لے، پولیس یونیفارم میں دیکھ کر تو ہر لڑکی مرتی ہے مجھ پر۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، مگر میں نہیں مرتی۔ حیا کی آواز پر دونوں چونکے، وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ میں تم جیسے گھٹیا اور دھوکے باز لڑکے سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے؟ حیا غصے سے دان پیس کر بولی۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سنو، سکندر بے بسی سے بولا، مگر وہ تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شہروز بشریٰ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ کچھ نہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے تو اصولاً آپ کو میرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ شہروز نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ کچھ کہتی مگر حیا کمرے میں داخل ہوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ لیکن کچھ نہیں، جیجو آپ چلے، میں آپ کی دلہن کو لاتی ہوں۔ شہروز مسکرا کر کمرے سے نکل گیا مگر بشریٰ اسے گھور کر رہ گئی۔ حیا تائی امی، وہ بے بسی سے بولی۔ تائی امی کچھ نہیں کر سکتی، اب شادی ہو گئی آپ کی، وہ ادا سے اپنی ٹیل پونی ہلا کر بولی۔ بشریٰ کو ایک سرخ رنگ کا شرارہ پہنا کر اسے تیار کر کے وہ اسے شہروز کے کمرے میں بٹھائی۔ شہروز اس وقت واش روم میں موجود تھا۔ حیا اسے بٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کنفیوز سی انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھی تھی۔ واش روم کے دروازے کھلنے پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شہروز مسکرا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، وہ اس کا حسین چہرہ دیکھ کر بے اختیار بولا۔ بشریٰ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وعدہ ہے میرا۔ بشریٰ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت ہی محبت تھی۔ آپ خوش ہیں نا؟ بشریٰ نے اسے سوال کیا۔ بے حد خوش ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ خوشی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ مطلب آپ تو اگلے ہفتے آنے والے تھے نا؟ بشریٰ نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ اس کا ڈر شہروز کے رویے سے اب ختم ہو گیا تھا۔ مجھے میری سالی پل پل کی خبر دے رہی تھی۔ جب آپ نے اسے اپنی دوست کے گھر بھیجا تو وہ راستے سے ہی واپس آ گئی تھی۔ گھر کا ماحول دیکھ کر اس نے مجھے واپس آنے کا کہا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی رانی کے پاس آ گیا۔ شہروز نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ شکریہ، بشریٰ نے مسکرا کر کہا۔ ایسے شکریہ نہیں چلے گا، اپنا انعام میں خود وصول کروں گا، وہ شرارت سے بولا تو بشریٰ کھلکھلا کر ہنس دی۔ فرقان صاحب سے اچھی بھلی بے عزتی ہونے کے بعد صوبیہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس نے میرا بیٹا چھین لیا، اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، وہ پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ابھی سونے لیٹی ہی تھی جب اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا مگر دوسری طرف کوئی پاگل ہی ہو گیا تھا، کال پہ کال کیے جا رہا تھا۔ ہیلو جی، کیا قیامت آ گئی ہے جو اس وقت کال پہ کال کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے کال ریسیو کرتے ہی بول پڑی، ایک بار بات سن لو پلیز۔
सिकंदर की आवाज़ पर उसने गुस्से से कॉल काट दी। फ़ोन दोबारा बजने लगा तो उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। धोखेबाज, फ्रॉड, पीछे ही पड़ गया है। वो बड़बड़ाती हुई आंखें मूंद गई। 1 महीना और गुजर गया। इस दौरान हया ने दोबारा सिकंदर को नहीं देखा था। ताई अपने कमरे में बंद रहती थी। शेरोज़ और बुशरा का ज़्यादा वक्त घूमने फिरने में ही लगता था। कल हया का पहला पेपर था। वो कमरे में बैठी जी जान से पढ़ाई कर रही थी। ये लड़की मुलाजमा छुट्टी पे है, चल किचन समेट दे। ताई अम्मी धर्म से दरवाज़ा खोलती हुई बोली और ये जा वो जा। वो उठी और दरवाज़ा लॉक करके फिर से पढ़ने लगी। शोर की आवाज़ पर वो उठकर बाहर गई। नौकर नहीं है वो किसी की, जिसको खाना चाहिए वो खुद बना ले, शेरोज़ सोबिया को कहता बुशरा का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। गालबन ताई ने बुशरा से किसी काम का कहा था। पेपर काफ़ी अच्छा हो गया मेरा, इजी था। वो माही के साथ ग्राउंड में बैठी पेपर के मुतालिक बातें कर रही थी। हया वो देख। माही ने गेट की तरफ इशारा किया तो उसने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। सिकंदर पुलिस यूनिफॉर्म में, आंखों पर चश्मा सेट करता कॉलेज में दाखिल हो रहा था। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। उसके पीछे ही पुलिस की पूरी नफरी चली आ रही थी। हया और माही उठ खड़ी हुई। वो चलता हुआ आगे आया और एहलकारों को इशारा किया। वो सब यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। कुछ ही देर बाद चंद एहलकारों ने 4 लड़के और 2 लड़कियाँ अरेस्ट कर ली थी। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरत से ये मंजर देख रहे थे। ये सब क्या है सर? एक प्रोफेसर ने सिकंदर से सवाल किया। ये वो गैंग है जो लड़कियां अगवा करके बेचता है। काफ़ी मेहनत के बाद ये लोग हाथ लगे हैं। सिकंदर मुतमईन सा बोला। इन लड़कों में वो लड़का भी शामिल था जिसने एक मर्तबा सिकंदर की रैगिंग की थी। तब हया ने उसे थप्पड़ मारा था। वो सिरे से हया को नज़रअंदाज करता उसी शान से कॉलेज गेट से बाहर चला गया। उसके पीछे ही तमाम एहलकार भी निकल गए। हया को अपना नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लगा। वो पैर पटकती कैंटीन की तरफ चली गई। माही भी उसे आवाज़ देती उसके पीछे लपकी। मिसबा तू पागल हो गई है क्या? बकवास करती है, सोबिया चीखी थी। उनकी नाम नहाद बेटी कारनामा कर आई थी। मामा माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था वो धोखेबाज निकलेगा। वो शर्मिंदा सी बोली। कमरे के पास से गुजरती हया वहीं खड़ी रह गई। क्या मतलब है तेरा? वो तुझे घर से उठा कर ले गया था क्या? वो तू खुद गई थी और अब ये गुनाह उठा लाई है। वो उसे बाजू से पकड़े गुस्से से बोली। मामा प्लीज़। मिसबा अपने दर्द करते बाजू को छुड़वाते हुए बोली। तू अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल चल रही है, उस मुसीबत से जान छुड़वाएंगे। वो उसे खींचती हुई दरवाजे तक लाई। दरवाज़ा खोलते ही वो ठिठक गई। शेरोज़ और हया आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। हया को वहाँ खड़ा देखकर शेरोज़ भी चला आया था। माँ बेटी की गुफ्तगू सुनकर उसका जिस्म सुन्न हो गया। मामा क्या है ये सब? वो दहाड़ा। सोबिया समेत मिसबा भी काम गई। भाई माफ़। मिसबा ने कुछ कहना चाहा मगर हया का एक ज़ोरदार थप्पड़ उसका गाल लाल कर गया। बेहया लड़की, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तुम लोग और अपनी बेटी। छी। वो गुस्से से बोली। सोबिया चुप सी रह गई थी। शाम को फरकान साहब घर पहुंचे। अलग भूचाल आया हुआ था। मामा खुदा के लिए कुछ करे, मैं मर जाऊंगी। मैं अपना बच्चा नहीं मार सकती। अब वो माँ के पैरों में बैठ गई। वो चाह कर भी इस बच्चे को नहीं मार सकती थी। सब लोग लाउंज में सुन से बैठे थे। इस खबर ने सबको हिला दिया था। तो इस गुनाह को पालेगी? सोबिया फट पड़ी। गुनाह नहीं है, ये निकाह किया था मैंने जोहेब से। हाँ तो अब कहाँ है तेरा जोहेब? फरकान साहब शदीद गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। बाबा उसने मुझे तलाक दे दी, वो बच्चा नहीं चाहता था। वो रोती बोली। तो तूने छुप कर निकाह क्यों किया? वो हमारा बदमाश लड़का, अब हम कहाँ ढूंढे उसे? फरकान साहब फिर से बोले। शेरोज़ खामोशी से एक तरफ बैठा था। बुशरा और हया को वहाँ आने से मना किया गया था मगर हया खिड़की पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मिसबा ने एक नज़र माँ को देखा, फिर बाप को। बाबा मैंने निकाह मामा की मर्जी से किया था। उसने गोया धमाका किया। क्या? क्या मतलब है सोबिया? वो हैरत से सोबिया का मुंह देखने लगे जो सर झुकाए खड़ी थी। शेरोज़ एकदम से खड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं जानती। ये सब किया दराइस हया का है। उसने वर्गलाया था मेरी बच्ची को। मैं क्या करती? मैंने बदनामी के डर से निकाह करवा दिया। हया ने मुझे मजबूर किया था। सोबिया आंसू बहाती बोली। बस कर दे मामा, मैं जानता हूँ कि हया आपको कितना धमकाती होगी। शेरोज़ तंजिया बोला। तू भी अब उसकी तरफदारी करेगा? सोबिया बोली। शेरोज़ कुछ कहता मगर मोबाइल फ़ोन की रिंग ने उसे अपनी तरफ मतवजा किया। वट। वो हैरत से कहता कॉल काट कर मोबाइल पर कुछ देखने लगा। मेरे अल्लाह, उस कमीने ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दी है। वो सदमे से सर पकड़े बोला। क्या? मिसबा समेत सोबिया और फरकान साहब भी चौंके। उसने सोशल मीडिया पर मिसबा की वीडियोज़ वायरल कर दी हैं। शेरोज़ आंखें फाड़े मोबाइल को देख रहा था। इतने में फिर से फ़ोन बजा और फिर फ़ोन पर फ़ोन। लोग फ़ोन कर करके मिसबा के कारनामे की खबरें दे रहे थे। शेरोज़ गुस्से से लाल होता मिसबा की जानिब बढ़ा। तेरी जैसी बहन से बेहतर था कि मेरी कोई बहन ना होती। उसके बाजू दबोचता वो गुस्से से बोला। हया खिड़की पर खड़ी सहमी हुई थी। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अल्लाह जी मदद करना। वो मुसलसल दुआ मांग रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा था। अनजाना सा खौफ था, पता नहीं क्या होगा। फरकान साहब की दबी दबी चीख पर वो लोग पलटे। बाबा बाबा क्या हुआ? शेरोज़ भाग कर पहुंचा। गाड़ी निकालो बाबा, सांस लें, अभी हॉस्पिटल चलेंगे बाबा। वो उन्हें कंधे पे उठाए बाहर को भागा। हया बुशरा को लेती उनके पीछे भागी मगर तब तक गाड़ी जा चुकी थी। अगर ताया अबू को कुछ हो गया तो? बुशरा दिल पर हाथ रखे रोती चली गई। हौसला करें आप ही। आप चले, हम दूसरी गाड़ी में चलते हैं। वो उसे साथ दिए ड्राइवर को कहती गाड़ी लेकर अस्पताल की जाने बढ़ गई। शेरोज़ के साथ साथ वो लोग अस्पताल पहुंचे और सुबह तक पूरे घर में कोहराम मच गया था। फरकान साहब हार्ट अटैक से गुजर गए थे।
صوبیہ بیگم چیخ چیخ کر روتی اور معافی مانگتی جاتی۔ اللہ یہ کیا کر دیا میں نے، اللہ معاف کر دے۔ وہ بال ہاتھوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں مصباح کو دیکھ کر خسر پسر کر رہی تھیں۔ حیا بشریٰ کو سنبھالے خود بھی روئے جا رہی تھی۔ تایا نے کبھی ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا تھا، مگر وہ تھے تو وہ باپ کی جگہ۔ وہ اتنی بھی بے حس نہ تھی کہ اسے دکھ نہ ہوتا۔ جنازہ لان میں رکھا گیا تھا، سب عورتیں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ صوبیہ رو رو کر نڈھال سی ایک طرف ڈھہ گئی۔ مردانہ رونے کی آواز پر حیا نے مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ گلفام صاحب، اس کا باپ جسے وہ 6 سال بعد دیکھ رہی تھی، بھائی کی میت پر بیٹھے زاروں کے تار رو رہے تھے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بشریٰ کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی جب عورتوں کی چیخ و پکار پر وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ محلے کی عورتیں گھر میں جمع تھیں۔ لان کے بیچوں بیچ مصباح کا وجود پڑا تھا۔ مصباح، یہ کیا ہوا؟ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ خودکشی کر لی اس نے، چھت سے کودی ہے، ایک عورت نے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے اس کے بے جان وجود کو تکنے لگی۔ شیروز بھائی، یہ کیا ہو گیا یہ سب؟ وہ شیروز کی طرف بھاگی جو خشک آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تایا کو مرے 3 دن ہوئے اور اب مصباح۔ صوبیہ بیگم کا تو دماغ ہی جگہ پر نہیں تھا، کبھی روتی تو کبھی ہنستی۔ مرنے دو اسے بھی حیا، زندہ رہ کر روز مرتی، اس سے اچھا تھا آج ہی مر گئی۔ وہ بتھرائی ہوئی آنکھوں سے سپاہ لہجے میں بولا، شیروز بھائی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیروز بھی برداشت نہ کر پایا تو وہیں ڈھہ گیا۔ کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کو، میں کیا کروں؟ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ بشریٰ صوبیہ کو سنبھال سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ سارا گھر سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ شیروز، اٹھ یار چل۔ سکندر نے آتے ہی اسے اٹھایا اور جلدی سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ لوگ جنازہ پڑھ کر چلے گئے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے زمین کو گھو رہے تھے۔ صبح سے کسی نے کھانے کا لقمہ تک نہیں نگلا تھا۔ گلفام صاحب بھی بیوی سمیت وہیں تھے، مگر ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حیا میری بچی، انہوں نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ چونکی۔ اٹھو کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، سبھی کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دی۔ حیا، گلفام صاحب لان میں بیٹھی حیا کے پاس بیٹھتے اسے پکارنے لگے۔ وہ بے رحمی سے اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم سب ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا غلطی ہے میری؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا غلطی ہے؟ ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا تو اب کیوں یاد آ گئی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے ہاتھ چھڑاتی چیخی تھی۔ اس کے شور پر سب لوگ باہر بھاگے تھے۔ حیا میری بات سن لو ایک بار۔ وہ کھڑے ہوتے منت کے انداز میں بولے، انکل آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ شیروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اپنے بچوں کے پاس۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے حیا چیخی، کون سے بچے؟ کس کے بچے؟ جب ہم اذیت میں تھے تب کیوں نہیں آئے؟ جب میری ماں مری تب کہاں تھے؟ جب میری کردار کشی ہوئی، میری بہن نے اذیتیں جھیلی، مارے کھائیں، تب کہاں تھے آپ؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی تھی۔ میں آیا تھا، بہت بار آیا تھا، گلفام صاحب رندھی ہوئی آواز میں بولے۔ تو سب چونکے تھے؟ مطلب؟ شیروز نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم یہاں بہت مرتبہ آئے مگر دھتکارے گئے۔ جواب گلفام صاحب کی دوسری بیوی طوبیٰ نے دیا تھا۔ بشریٰ نے حیا کو دیکھا تھا۔ حیا گہری سانس لے کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ تمہاری تائی صوبیہ اور مرحوم فرقان صاحب ہمیں دھکے دے کر نکال دیتے، چوکیدار تک کو منع کر رکھا تھا کہ ہمیں گیٹ سے ہی دھتکار دیا جائے۔ تمہاری ماں کے مرنے پر حیا اور بشریٰ کو ملنے ہر مہینے ہم امید لیے آتے تھے اور بے عزت ہو کر جاتے رہے، طوبیٰ کہتی چلی گئی۔ گلفام صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنوں کی جدائی نے مار ڈالا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی، پھر لوٹ کر آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ میرا سگا بھائی مجھے دھتکارتا رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بشریٰ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا روئیں مت، ہم ساتھ ہیں نا؟ گلفام صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ حیا بھی پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساری عمر غلط فہمی میں گزری تھی۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی باپ کی جانب بھاگی۔ ابا، گلفام صاحب نے اپنی دونوں لاڑیوں کو سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی کب سے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ آج اسے بس کے ذریعے جانا تھا کیونکہ مصروفیات کے باعث کوئی اسے لینے نہیں آ سکتا تھا۔ آج آخری پیپر تھا جو اس نے کافی اچھا کیا تھا۔ اب بس کالج سے چھٹیاں تھیں۔ پسینوں پسین ہوتی وہ یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ اکا دکا لوگ وہاں موجود تھے مگر زیادہ رش نہ تھا۔ تھک کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا مگر اس کے اندر ایک بے چینی سی تھی۔ اس کی وجہ شاید سکندر تھا جو وہ اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ بس آ چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کر بس میں سوار ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگم بھاگ لگے ہوئے تھے۔ بشریٰ کچن میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ ملازمہ بیٹھک صاف کرنے میں مصروف تھی۔ گلفام صاحب اور ان کی بیوی نہ جانے کیا بحث کرنے میں مصروف تھے۔ صوبیہ تو شوہر اور بیٹی کی موت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اس لیے انہیں علاج کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ شیروز بازار سے سامان لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ارے حیا، تم آ گئی، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر کام میں مدد کرو بہن کی۔ شیروز اسے کھڑا دے کر بولتا کچن میں چلا گیا۔ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ وہ کچن میں آتی بولی۔ ہاں، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، بشریٰ نے مصروف انداز میں اسے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ تم کمرے میں چلو، میں آ کر بتاتی ہوں۔ بشریٰ نے اسے کچن سے باہر دھکیلا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ آپی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی پلیز، وہ صدمے سے بولی تھی۔ اس کے رشتے والے آ رہے تھے اور وہ لوگ جلد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والے شیروز کی جان پہچان والے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ کیوں ساری عمر ہمارے سینے پر مونگ دلو گی کیا؟ طوبیٰ کمرے میں داخل ہوتی اسے چھیڑنے لگی۔ آنٹی پلیز۔
وہ بے بسی سے بولی، آنٹی؟ حیا میں آنٹی ہوں؟ طوبیٰ حیرت سے بولی، سو سوری، میں بھول جاتی ہوں امی۔ حیا زبان دانتوں میں دباتی ہوئی بولی، طوبیٰ اسے 100 بار بتا چکی تھی کہ انہیں امی بلایا کرے، مگر وہ ہمیشہ بھول جاتی تھی۔ دیکھو حیا، جو بھی ہو شادی تو ہوگی ہی، اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے۔ وہ دونوں اسے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا میں سکندر کو چاہتی ہوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں کیوں کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی؟ اسے اگر محبت ہوتی تو نہ ہی مجھے نظر انداز کرتا اور نہ ہی اتنے دنوں تک غائب رہتا۔ یہی ہوتی ہے محبت، ذرا سی بے عزتی پر ہی اوقات دکھا دی۔ وہ خود کو خود ہی جواب دیتی تیار ہونے چلی گئی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بہن اور ماں حیا کو انگوٹھی پہنا کر جا چکی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ بہن شادی شدہ ہے۔ گھر میں لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ والد چند سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ فی الحال لڑکا شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی طے ہوئی۔ سچی تیری شادی؟ ماہی حیرت سے چیخی۔ ہاں سچی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ماہی حیا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ پیپرز ختم ہو چکے تھے، سو وہ دونوں کالج سے فری ہی تھی۔ حیا نے پہلے تو اسے اپنے گھر میں گزری قیامت کے بارے میں بتایا تو وہ افسوس کرنے لگی، مگر رشتے کی بات بتاتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل ہی گیا تھا۔ تو خوش نہیں ہے؟ اس کی خاموشی کو بھانپتے اس نے سوال کیا۔ اداس بھی نہیں ہوں، بس کوئی فیلنگز نہیں آ رہی ہیں۔ وہ گہری سانس لیے بولی، اچھا لڑکے کی پکس تو دکھاؤ۔ ماہی نے جھٹ فرمائش کی۔ میں نے نہیں دیکھا لڑکا، اس نے بیزارگی سے کہا۔ مطلب بنا دیکھے شادی؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے لڑکا دیکھنے میں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی، اور گھر میں کسی نے بھی زحمت نہیں کی دکھانے کی۔ ماہی کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ حیا، تو سکندر کو چاہتی ہے؟ ماہی کے یکدم کہنے پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ پاگل ہے کیا؟ بکواس مت کر، میں کیوں اس میسنے کو چاہوں گی؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ یوں اداس کیوں ہو؟ دیکھو، تم اگر اسے چاہتی ہو تو بول دو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ اپنی ٹیل پونی جھٹکتی بظاہر لاپرواہی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں، مگر وہ اپنے اندر کی ویرانی کے باعث کچھ بھی خوشی سے نہیں کر رہی تھی۔ اگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھا ہوتا تو شاید میں کچھ سوچ ہی لیتی، مگر وہ تو بھول ہی گیا۔ وہ لان میں بیٹھی اداسی سے سوچنے لگی، پھر سر جھٹکتی اٹھ کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ اسے سب کچھ عجیب سا لگا تھا، مگر وہ اپنے اندر کے جذبات کو جھٹلا کر شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے نہ تو لڑکے کا نام جاننا ضروری سمجھا اور نہ ہی اس کی تصویر دیکھی۔ اس کی ساس اور نند کئی بار آ کر مل چکی تھی، مگر گھر میں تو مانو لڑکے کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا۔ حیا، یہ ڈریس اچھا ہے نا؟ میں نے یہ مہندی پر پہنا اور یہ بارات پر۔ بشریٰ اسے اپنی کی ہوئی شاپنگ دکھا رہی تھی اور وہ بے دھیانی میں سب دیکھ رہی تھی۔ حیا میری جان، اداس مت ہو، ہم تجھ سے ملنے آتے رہیں گے۔ اسے گمسم سا دیکھ کر گلفام صاحب نے اپنے ساتھ لگایا تو وہ رو پڑی۔ نہ جانے اسے کیا غبار تھا کہ وہ روتی رہی۔ کسی نے اسے چپ نہیں کروایا۔ اپنا غبار اس نے آنسوں کے ذریعے نکالا اور مطمئن سی ہو گئی۔ اپنے باپ کی پسند پر اسے پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ آج اس کی مہندی تھی، سب لوگ ہی خوش تھے۔ ماہی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی، وہ سب کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ ذہن سے ساری سوچیں جھٹک کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ، دلہن تو بہت پیاری ہے۔ ایک عورت نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اپنی تعریف پر اس نے ادا سے اپنی ٹیل پونی جھٹکی اور ماہی کو دیکھنے لگی۔ اس پونی کو کھول دو، آج مہندی ہے، کچھ اچھا سا سٹائل بنواؤ۔ وہ اس کی پونی کھینچتی ہوئی بولی۔ اس کے بھورے ریشمی بال ایک دم اس کی کمر پر لہرا گئے۔ کسی نے بہت غور سے اس کے بال دیکھے تھے۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں کی ویرانی پر وہ شخص مسکرا اٹھا۔ مہندی کے فنکشن کے لیے اسے تیار کرنے پارلر والی آ چکی تھی۔ تیار ہو کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارلر والی رخصت ہوئی تو اس نے دراز سے ایک فوٹو فریم نکالا۔ امی، آپ زندہ ہوتی نا تو میں آپ کو اپنے دل کا سارا حال بتاتی۔ میں آپ کے بنا بہت اداس ہوں، مجھے عجیب سی گھٹن ہو رہی ہے، میں کیسے مینیج کروں گی؟ وہ روتی ہوئی ان کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ حیا، تیار ہو، باہر سے شاید ماہی نے پکارا تھا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ اس تصویر کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکا کر بیٹھی رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے چینج کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ تھکن نے اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی تھی۔ اس کے بغل میں ماہی گھوڑے بیچے سو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب اس کے ساتھ آ کر سوئی تھی۔ وہ بالوں کی پونی بناتی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی تو وہ ملازمہ پر برس رہی تھی۔ ضرور اس ملازمہ نے کوئی کام کیا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بارات کا فنکشن شام میں تھا۔ اصولاً تو اسے سو جانا چاہیے تھا تاکہ شام کو وہ تھکی ہوئی نہ ہوتی، مگر اسے نیند نہیں آئی تو وہ ٹیرس پر چلی گئی۔ آج بادل چھائے ہوئے تھے، یقیناً بارش لگنی تھی۔ وہ کافی دیر یوں ہی ٹہلتی رہی، اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو گھڑتی رہی۔ مہندی کا رنگ کافی گہرا آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نیچے آنے لگی۔ بھوک بھی اب زوروں سے لگنے لگی تھی۔ یوں ہی پورا دن ماہی کی بونگیاں سنتے، کبھی بشریٰ کی ایموشنل باتیں سنتے اس کا گزر گیا۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوشی تھی نہ غم، بس بے چینی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہی بار بار اسے چھیڑ رہی تھی، حیا، میں نے دلہا دیکھا ہے ابھی ابھی، بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم بھی بہت ہے۔ وہ اس کے گھونگھٹ میں منہ دیے سرگوشی کر رہی تھی۔
ماہی میرے گھونگھٹ سے باہر نکلو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا، سنو تو۔ ماہی لاپرواہی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی نکاح خواں اسٹیج پر آئے تو وہ خود ہی گھونگھٹ سے باہر کو نکلی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھیں، کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ عجیب بے چینی نے اس کے پورے جسم میں ہلچل مچا دی تھی۔ کیا آپ کو سکندر شاہ ولد اکبر شاہ حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت کے یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سکندر نام پر چونکی۔ کیا اس کا نام بھی سکندر ہے؟ واہ قسمت کے کھیل تو دیکھو، جس نام سے دور بھاگتی تھی اب وہی ساری زندگی سننا پڑے گا۔ وہ عجیب انداز میں سوچتی، سر ہلانے لگی۔ حیا کیا ہوا، بولو نا۔ بشرا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہوش میں آئی۔ جی جی قبول ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ کہتے ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی، لیکن وہ عجیب سی بے چینی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دلہا نہ ہی اندر آیا اور نہ ہی اس نے کوئی تصویر لی۔ عجیب دلہا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ گلفام صاحب کے سینے سے لگی خوب روئی۔ سب سے ملتے ملتے آخر میں وہ بشرا کے گلے لگی تو بچپن کی تمام حسین یادیں اس کے ذہن میں گھوم گئیں۔ ماں کو یاد کر کے اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ ہر آنکھ اشک بہار تھی۔ اس کا رونا یا پھر وقت کا ضیاع دلہے سے برداشت نہ ہوا تو وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے وہ بخوبرو شہزادہ اپنی دلہن کی جانب بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ رونا دھونا بہت ہوا، اب چلتے ہیں، گمبھیر آواز میں کہتا وہ اسے لیے گاڑی میں لے گیا۔ سب لوگ اس کی حرکت پر ہونک بنے دیکھتے رہ گئے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ حیا نے اپنی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے دلہے کو دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی۔ کیا یہ سچ ہے یا پھر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی، مگر وہ سب سے انجان گاڑی چلانے میں مگن تھا۔ چند رسموں کے بعد اسے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ اب تک صدمے کی حالت میں بیٹھی اس چہرے کو سوچ رہی تھی جسے اس نے گاڑی میں دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی۔ یوں ہی حیران پریشان سی بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک وجود بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے سکندر؟ وہ اب یقین کر چکی تھی کہ وہ سکندر ہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہی بتا رہی تھی۔ ہماری شادی ہے اور کیا؟ وہ مطمئن سا کہتا اسے آگ لگا گیا۔ مطلب یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ تم نے دھوکے سے شادی کر لی مجھ سے؟ وہ صدمے سے چیخی تھی۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتا اپنی واسکٹ اتار کر ہینگ کرنے لگا۔ سکندر مجھے کچھ بتاؤ گے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ حیا کے نخرے جب سکندر سے مزید برداشت نہ ہوئے تو اس نے شہروز سے اس بارے میں بات کی۔ شہروز پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر اس نے سکندر کو ایک عجیب پلان بتایا۔ گھر میں سب کو یہ بات بتائی گئی کہ دلہے کا نام، اس کی تصویر اور اس کا کچھ بھی حیا کو نہیں بتانا ہے۔ ماہی نے اس سب میں سکندر کا بہت ساتھ دیا تھا۔ حیا کے بدلتے جذبات اسے چہرے سے پڑھے جا سکتے تھے۔ ماہی سکندر کو حیا کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتی رہتی تھی۔ مطلب سب لوگوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا اور میں یوں ہی گھل رہی تھی۔ وہ دکھ سے بولی۔ اپنے اندر کی بے چینی کی اصل وجہ اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ تم کس کے غم میں گھل رہی تھی؟ سکندر نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ کسی کے نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اب کیا خیال ہے؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ کس بارے میں؟ میرے ساتھ خوشی خوشی رہنا ہے یا پھر یہاں بھی لڑنا ہے؟ اسے شرارت سے آنکھ ونک کی تو اس نے سر جھکا لیا۔ تم بہت برے ہو۔ اس کے بازو پر مکہ مارتی وہ ہنس دی تو سکندر بھی مسکرا اٹھا۔ پاگل کہیں کی۔